بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا اس نے نہیں کر دی ان کی ہر تدبیر کو بیکار. وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور بھیجے ان کے اوپر اڑنے والے جانور جوک در جوک. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی بنی ہوئی. فجعلہم کعصف مأکول. پس اس نے ان کو کر دیا بھوسا کھایا ہوا. سورہ فیل جس میں 5 آیات ہیں، جس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا، اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. یہ واقعہ ہے جس کی تفصیل عرب کی تاریخ میں اور مفسرین نے اپنی تفاسیر میں بیان کی. واقعہ یوں ہے کہ واقعے کو جانے بغیر اس سورت کی ساری تعلیمات کا سمجھنا ذرا مشکل ہے، لیکن اگرچہ جیسا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اگر واقعہ نہ بھی معلوم ہو تو سورت میں خود اتنے اشارے ہیں، اور جس سیاق میں سورت آ رہی ہے، سورہ ہمزہ کے بعد اور سورہ قریش سے پہلے، اس کا جو اصل پیغام ہے وہ واقعے کو جانے بغیر بھی بنیادی طور پہ سمجھا جا سکتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ عرب میں یمن کی طرف ایک عیسائی حکمراں تھا ابرہہ. یہ شاید ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اور جس وقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سے تقریباً 45 سال پہلے وہاں پر وہ واقعہ پیش آیا جس کی طرف کہ سورہ بروج میں اشارہ کیا گیا ہے کہ خندقیں کھودی گئیں اور لوگوں کو اس میں زندہ ڈال دیا گیا اس جرم ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے. تو یہ دراصل عیسائی تھے جو اس زمانے کے مسلمان تھے جن کے خلاف یہ کارروائی کی گئی تھی، اور ایک یہودی حکمراں نے تقریباً 20,000 عیسائیوں کو اس طریقے سے آگ کی خندقوں میں جلا دیا تھا. ان خندقوں کے نشانات بھی بہت بعد تک وہاں پر باقی رہے ہیں. یہ نجران اور یمن کا علاقہ تھا جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا. 570 یا 71 حضور کا سن پیدائش ہے، اور یہ تقریباً سن 523 یا 24 کا واقعہ ہے. اس کے بعد پھر عیسائیوں نے، کیونکہ عیسائی حکومت تو رومن امپائر تھی، قسطنطنیہ ان کا مرکز تھا، استنبول، اور وہیں سے ان کی پورے مشرق وسطیٰ میں شام، مصر اور دوسری جگہ ان کی حکومت قائم تھی. تو انہوں نے
اپنی ایک فوج بھیجی، اور اسی فوج میں ایک کمانڈر ابرہا تھا، جس نے ملا کر حبشے سے آنے کے بعد، حبشہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے بالکل مقابل میں واقع ہے، اس نے وہاں سے آنے کے بعد اس پر قبضہ کر لیا اور عیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اس نے ایک گرجا بنایا جو بہت عمارت کے لحاظ سے بھی شاندار تھا اور سجاوٹ کے لحاظ سے بھی خانہ کعبہ سے بہت بہتر تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عرب کا مرکز خانہ کعبہ نہ رہے، بلکہ یمن میں بنایا ہوا یہ گرجا یا کلیسا اس کا مرکز بن جائے۔ روایات کے مطابق کسی عرب نے جا کر اس میں گندگی کر دی، اور بعض عرب نوجوانوں نے جا کر اس میں آگ لگا دی، اور اس بنیاد پر پھر اس نے یہ اعلان کیا کہ میں اب ایسی سزا دوں گا قریش کو اور خانہ کعبہ کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ روایات کے مطابق وہ 60,000 کا لشکر لے کر، جس کے اندر کے 8 یا 13 مختلف روایات کے مطابق ہاتھی بھی شامل تھے، اس نے مکے کی طرف حملے کی نیت سے کوچ کیا۔ یہ لشکر بھی بڑی تعداد میں تھا، اور ہاتھی آج تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ ہاتھی سے کہیں زیادہ تیز رفتار اور طاقتور جنگی حمل و نقل اور حرکت اور حملے کی چیزیں اب انسان نے ایجاد کر لی ہیں، ٹینک اور ہوائی جہاز اور میزائل، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ہاتھی ہی سب سے زیادہ طاقتور اسلحہ کے لیے، جنگ کے لیے بار برداری کا اور حملہ کرنے کا ذریعہ تھا۔ اس لحاظ سے 8 یا 13 ہاتھیوں کا ہونا خود اس بات کی علامت تھی کہ یہ بہت مسلح اور بہت طاقتور لشکر ہے کہ جو آ رہا ہے۔ اسی واقعے کی طرف قرآن مجید نے یہاں پر اصحاب الفیل کے واقعے سے اشارہ کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو تدبیر اور جو عزائم لے کر یہ لشکر آگے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اکارت کر دیا، اس کا داؤ چل نہ سکا، اور اس نے ان کے اوپر اڑتے ہوئے پرندے جوگ در جوگ، گروہ در گروہ پرندے بھیجے، جنہوں نے ان پر پتھروں کی کنکریاں ماری، اور جس سے پورا لشکر یا اس کا بڑا حصہ ایسے ہو گیا جیسے کہ قرآن نے مثال دی، اس طرح دانوں کا بھوسا ہوتا ہے جو اڑا دیا جاتا ہے ہوا میں، یہ جانور کھا لیتے ہیں، اور وہ بھی جس کو جانوروں نے کھا کر اگل دیا ہو، کعصف معقول، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ خطاب شروع ہوتا ہے علم، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ کس سے خطاب ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا خطاب سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے دیکھنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اسی سال آپ کی ولادت ہوئی، جس کو کہ اہل عرب عام الفیل کے نام سے جانتے تھے، یعنی ہاتھی والوں کا سال، اور بلکہ اس کے بعد سے ان کے کیلنڈر کا شمار بھی، واقعات کا شمار بھی اسی کیلنڈر سے ہونے لگا تھا کہ یہ ہاتھی والوں کے سال کے 2 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا، 5 سال بعد آیا، 5 سال پہلے آیا، یعنی اتنا اہم واقعہ بن گیا تھا مکے کے اور قریش کی تاریخ میں اور ان کے حالات میں کہ وہ اپنے واقعات کا شمار بھی ہاتھی والوں کے سال سے کرنے لگے تھے۔ عربی میں رعا کا لفظ جس کے معنی دیکھنے کے ہیں، آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور بصیرت، دل کی، اپنی علم کی اور بصیرت کی اور عقل کی روشنی میں دیکھنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اردو زبان پہ اگر آپ غور کریں تو اردو زبان میں بھی دیکھنے کا لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آنکھ سے بھی دیکھنا اور عقل سے بھی دیکھنا اور اپنے علم کی روشنی میں بھی دیکھنا۔ کیا تم نے یہ دلائل نہیں دیکھے؟ تو یہ دلائل دیکھنا جو ہے یہ دراصل دلائل پر غور کرنے کے معنوں میں، اس لحاظ سے حضور بھی اس کے مخاطب ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر دراصل حضور کے واسطے سے پورے قریش مخاطب ہیں، اور قریش کا ہر وہ فرد مخاطب ہے کہ جو اس واقعے سے کوئی جانتا تھا، اور کیونکہ ان کے اشعار میں اور شاعری میں اور ادب میں اور تقریروں میں اور محاورے میں سب میں اس کا ذکر موجود تھا،
تازہ ترین ایک واقعہ تھا نصف صدی قبل کا، اس لیے سب اس سے کے واقف تھے اور جانتے تھے۔ چنانچہ دراصل اس کا مخاطب تو قریش ہیں، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے اس پہ غور نہیں کیا، اس پر تم نے تدبر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ سوالیہ انداز یہ بتانے کے لیے ہے کہ کتنا عظیم الشان واقعہ ہے اور اس کے اندر کتنی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ تو کیا کیا تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، پھر سوالیہ جملہ ہے، کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ تدلیل کا لفظ ہے دلالت اور گمراہی سے، لیکن کسی تدبیر کو گمراہ کر دینا ایسا ہے جیسے کسی نے تیر مارا اور وہ صحیح راستے پہ جانے کے بجائے کہیں اور چلا گیا تو وہ تیر گمراہ ہو گیا۔ اسی سے محاورہ بن گیا کہ جس نے تدبیر کو گمراہ کر دیا گویا کہ تدبیر بیکار کر دی۔ کید کا لفظ عربی زبان میں ایسی تدبیر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو تدبیر خود خفیہ ہو، چھپی ہوئی ہو، یا کم سے کم اس تدبیر کے پیچھے جو عزائم تھے وہ چھپے ہوئے ہوں۔ تو یہاں پر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تدبیر تو کھلی ہوئی تھی، بڑا 60,000 کا لشکر تھا، اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، وہ جس مقصد کے لیے ابرہہ نے لشکر کشی کی تھی اس کا بھی اس نے اعلان کر دیا تھا کہ میں خانہ کعبہ کو بالکل مسمار کر کے اور نام و نشان مٹا کے واپس آؤں گا۔ تدبیر میں کوئی چیز خفیہ نہیں تھی بلکہ سارا کام اعلانیہ ہو رہا تھا۔ اس کے معنی ہے کہ تدبیر کے پیچھے جو چیز تھی وہ خفیہ تھی، اور جو اس کا اصل عزم تھا وہ اس کے علاوہ کچھ اور تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس کا ایک پہلو تو جو بہت واضح اور صاف تھا وہ یہ تھا کہ مشرق سے مغرب کی طرف ساری تجارت عربوں کے ہاتھ میں تھی۔ جو زمینی قافلے تھے وہ عرب سے گزر کے شام جاتے تھے، شام سے گزر کے مصر جاتے تھے، اور پورے مشرق وسطیٰ میں چین کا، ہندوستان کا مال جو ہے وہ زمینی راستے سے عربوں کے ہاتھوں میں جایا کرتا تھا۔ تجارتی راستوں پر وہ قابض تھے، اور بحری راستوں میں بھی انہی کا عمل دخل تھا۔ ان کی کشتیاں جو ہیں وہ دبئی سے اور ابوظہبی سے، جو نام آپ جانتے ہیں، عمان سے، ان کے ساحلوں سے یہ پورے پانی سے سامان گزار کے اور پھر یورپ تک اور قسطنطنیہ تک یہ سارا سامان سفر کرتا تھا، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر۔ قافلوں کے اوپر عرب کی حکمرانی تھی۔ رومن امپائر بہت عرصے سے اس کی فکر میں تھی کہ عربوں کو اس سے بے دخل کیا جائے، اور اس کے لیے اور بھی تاریخی واقعات موجود ہیں جب انہوں نے اپنے بحری بیڑے بھی بھیجے، فوجیں بھی بھیجیں، تاکہ کسی طریقے سے عربوں کو یہ تجارت سے بے دخل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح ہوا کرتا ہے کہ جب ملک ایک دوسرے کے اوپر فوج کشی کرتے ہیں تو سامنے تو اخلاقی اور مذہبی دلائل ہوتے ہیں، لیکن پس پشت ان کے اپنے سامراجی، تجارتی اور سیاسی اغراض ہوا کرتے ہیں۔ تو ان کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی جو مرکزی حیثیت ہے، جس کی وجہ سے قریش کو پورے عرب میں سرداری حاصل ہے اور جس کی وجہ سے وہ سارے تجارتی قافلوں کے نگراں ہیں اور ان کو ادھر سے ادھر پہنچاتے ہیں، اس کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک پہلو تو قید کا یہ تھا۔ دوسرا پہلو قید کا یہ تھا کہ فی الواقع خانہ جو اس نے گرجا بنایا تھا اس کو کسی قریش کے آدمی نے جا کر نجس کیا تھا، ناپاک کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور کسی نے وہاں پر آگ لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی، لیکن پروپیگنڈا اس کا یہی تھا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ہماری عبادت گاہ کو عربوں نے آ کر ناپاک کیا ہے اور اس کو آگ لگائی ہے۔ یہ بھی ایک پروپیگنڈا تھا جو عموماً کیا جاتا ہے، حملے کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے، بہانہ کچھ اور بنایا جاتا ہے۔ ان دو معنوں میں ضرور قید کا لفظ اس لشکر کشی کے لیے اور فوج کے حملے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا ہے۔ ان کی ساری تدبیر جو ہے وہ اکارت گئی۔ کس طرح اکارت گئی؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے ان کے اوپر پرندے بھیجے جو جوگ در جوگ امنڈ کر ان کے اوپر آئے۔ یہاں پر ابابیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہماری اردو زبان میں ابابیل ایک خاص پرندے کا نام ہے، اور لوگ عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ ابابیل کے پرندے آئے تھے جنہوں نے
کہ یہ ان کی لشکر کی تباہی کا کام کیا. لیکن عربی زبان میں ابابیل جو ہے وہ کسی پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ ابابیل جو فوج در فوج، گروہ در گروہ جو چیز بھی آئے، وہ خواہ پرندے ہوں یا گھوڑے ہوں یا لشکر ہوں، ان کے لیے ابابیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اردو زبان میں یہ لفظ ایک پرندے کے لیے استعمال ہونے لگا ہے. مطلب یہ ہے کہ پرندے آئے، اور تیرن کی بھی تشریح قرآن مجید نے نہیں فرمائی کون سے پرندے آئے، کس طرح کے پرندے آئے. بس یہ کہا کہ اڑتی ہوئی چیزیں، اس کے لیے تیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پرندے آئے اور جوک در جوک آئے. اس کا قصہ کہ جو تاریخ میں بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ مکے کے قریب پہنچ گیا ابرہہ، تو جیسے ہی وہ نکل کے کھڑا ہوا، عرب کے مختلف قبائل میں یہ خبر پھیل گئی کہ اب یہ خانہ کعبہ پر لشکر کشی ہو رہی ہے. اور عرب کے قبائل کی وابستگی خانہ کعبہ کے ساتھ بہت پرانی تھی، تقریباً 2500 سال سے چلی آ رہی تھی، اور وہ وہیں جایا کرتے تھے اپنے حج کے لیے اور عبادت کے لیے، اور خانہ کعبہ کو اپنا دینی مرکز بھی سمجھتے تھے، اور ان کا سیاسی اور قومی مرکز بھی خانہ کعبہ تھا. چنانچہ مختلف قبائل نے ساتھ میں مزاحمت کی. کسی قبیلے کا سردار گرفتار ہو گیا، کسی قبیلے کے سردار نے ہتھیار ڈال دیے، اور یہ مکے کے قریب پہنچ گیا. مکے کے جب یہ قریب پہنچ گیا تو اب قریش کو جب اس کی پوری خبر تھی تو وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ 60,000 کا لشکر اور اس کے ساتھ ہاتھی بھی، اس کا مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. چنانچہ جس روایت پر ہمارے سارے مفسرین کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ عبد المطلب حضور کے دادا اس وقت قریش کے سردار تھے، اور وہ ایک روایت کے مطابق ابرہہ کے دربار میں گئے اور اس سے کہا کہ تم کو جو کچھ چاہیے ہو تم ہم سے مانگ لو، لیکن تم خانہ کعبہ کو غضب نہ پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ، اور یہاں سے چلے جاؤ. اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. ایک دوسری روایت کے جو ایک اور راوی نے بیان کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ عبد المطلب کے 200 اونٹ اس نے پکڑ لیے، اور عبد المطلب وہاں پر اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے گئے، اور وہ عبد المطلب کی شخصیت سے بہت خوبصورت، وجیح، بلند و بالا آدمی تھے، بہت متاثر ہوا. اس نے کہا آپ کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے آیا. اس نے کہا میری تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے ہوئی تھی، لیکن آپ کو خانہ کعبہ کی فکر نہیں ہے، اور اپنے اونٹوں کے لیے آپ میرے پاس چھڑانے کے لیے آئے ہیں. تو عبد المطلب نے کہا کہ خانہ کعبہ تو جس کا ہے وہ اس کی فکر خود کرے گا، جو اس کا مالک ہے، اس کا رب ہے، وہ اس کی فکر خود کرے گا. اس نے کہا جس خانہ کعبہ کوئی مجھ سے بچا نہیں سکتا. وہ اس نے اونٹ واپس کر دی اس روایت کے مطابق. کیونکہ روایتیں بہت ساری ہیں اس لیے میں نے 2 روایتیں آپ کے سامنے دونوں پیش کر دی ہیں. اس کے بعد اس نے جب لشکر کشی کے لیے چلنے کا ارادہ کیا تو ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. یہ عرب کے بہت سارے شعراء کے کلام میں بھی یہ بات موجود ہے، اور پورا قصہ تفصیل کے ساتھ عرب کے شعراء نے بیان کیا ہے، اور قرآن مجید کی تفصیل لکھنے والوں نے بھی بہت سارے راویوں کے بیان سے. اس لیے کہ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی، کیونکہ 45 سال گزرے تھے، اس لیے بہت سارے لوگ موجود تھے جو کہ اس کے چشمدید گواہ تھے. ان کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا، انہوں نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے. چنانچہ ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. جب اس کا منہ مکے کی طرف کیا جاتا تو وہ بیٹھ جایا کرتا تھا، اور جب اس کا منہ پیچھے کیا جاتا یا دائیں بائیں تو وہ چلنا شروع کر دیتا تھا. اور بہت اس کو ان لوگوں نے جو لشکر والے تھے بہت زور مارا، سب کچھ کیا، لیکن اسے چلنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد پھر پرندوں کے جھنڈ آئے روایت کے مطابق، اور ان سب کے پاس 3 کنکریاں تھیں. ایک جو ہے وہ چونچ میں تھی اور 2 پنجوں میں تھی. اور جس پر بھی کنکریاں پڑیں اس کو پہلے خارش ہوتی تھی، اور اس کے بعد جب وہ کھجاتا تھا تو جسم گلنا شروع ہوتا تھا، اور گوشت اور خون دونوں بہنا شروع ہو جاتے تھے. اس طرح ہاتھی بھی مرے اور لشکر والے بھی مرے. تو ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو یہ پرندے جو آئے یہ ان کے اوپر پتھر پھینکتے تھے جو مٹی کے کنکر سے بنے ہوئے تھے. سجیل جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اور 2 الفاظ سے مل کر بنا تھا. سنگ گل، سنگ کے معنی ہے پتھر کے اور گل کے معنی ہے مٹی کے. یعنی مٹی جب بہت پک جائے، سخت ہو جائے، تو اس مٹی کا پتھر جو بنتا ہے وہ پتھر یہ لے کر آئے تھے، اور یہ انہوں نے لشکر پر پھینکنا شروع کیے. فجعلہم کعصف معقول،
تو ان پتھروں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس طرح کر دیا جیسا کہ دانے کا بھوسا ہوتا ہے، وہ بھی کھایا ہوا بھوسا۔ تو یہ واقعہ تو لشکر کا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ کس لیے بیان فرمایا ہے اس کی تشریح یہاں نہیں کی ہے، اس میں کیا سبب پوشیدہ ہے یہ بیان بھی نہیں کیا ہے، اور بھی واقعے کی ساری تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں وہ قرآن مجید نے بیان نہیں کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی تاریخ بیان ہوتی ہے اس کے پیش نظر تاریخ کا بیان نہیں ہوتا، بلکہ اس کا پیش نظر تذکیر ہوتی ہے اور نصیحت ہوتی ہے، اور اس سے سبق جو نکلتا ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آنے والی صورت ہے جو سورہ قریش کے نام سے ہے، دراصل وہ مل کے اس صورت کے مضمون کو مکمل کرتی ہے، جس کے اندر کے پھر یہ دعوت ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو قریش کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی ہی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس واقعے کے اندر جو چیزیں بالکل واضح اور صاف سیاق کے اندر ہیں، اگر تھوڑا سا اپنے ذہن میں آپ تازہ کریں تو بات جہاں سے شروع ہو رہی تھی وہ سب سے پہلے تو یہ تھی کہ دنیا جو آدمی جمع کرتا ہے یہ دنیا قبر تک ساتھ دیتی ہے۔ آدمی زیادہ سے زیادہ جمع کرنا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا ہے، دنیا کا مال بھی اور دنیا کے اندر قوت اور طاقت بھی، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایک مال ہوتا ہے، قوت اور طاقت ہوتی ہے، جس کو ہمارے یہاں مال و جاہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن مال اور دولت اور عزت اور حیثیت اور عہدے اور منصب اور قوت اور فوجیں اور سیاسی قوت، یہی دو چیزیں مل کر دنیا کے اندر انسانوں کی مطلوب ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے پہلے سورہ تکاثر میں اس بات کو بیان کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ چاہتے ہیں دنیا جمع ہو جائے، مال جمع ہو، قوت ملے، فوجی طاقت جمع ہو، سیاسی طور پر اونچے اٹھیں، لیکن یہ تو حتیٰ زرتم المقابر، قبر تک ساتھ دینے والی چیز ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کام آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد تو ان میں سے ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ پھر اس نے کامیابی کا اصل معیار بیان کیا کہ یہ عمر جو گزرتی جا رہی ہے اور قبر پر ختم ہو رہی ہے، جس کے لیے کہ عصر کا لفظ استعمال کیا کہ برف کی طرح پگھل رہی ہے، اس عمر میں ہر آدمی خسارے میں ہے سوائے اس کے کہ جو ایمان اور عمل صالح کی دولت جمع کر لے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس کے علاوہ ہر آدمی جو ہے وہ خسارے میں، ہر زندگی خسارے کی زندگی ہے۔ تو یہاں پر یہ شبہ تو باقی رہ جاتا ہے کہ یہی دو چیزیں تو لوگ کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں، ایک دنیا کا ایمان و دولت اور ایک دنیا کے اندر اقتدار اور قوت۔ اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ الہمزہ آئی تھی، اور سورہ الہمزہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ کہ جو دولت جمع کرتے ہیں، جمع مالم وعددا، اور سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، تو ان کو ایک ایسے گڑھے میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا جہاں پر کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ سلگ رہی ہوگی، اور وہ چورا چورا کر دے گی ان کو اٹھا کر، جس طرح یہاں پر ہے کہ بھوسے کی طرح کر دیا، جو بھوسا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اس طرح جو کہ دولت مند اپنی دولت کے پر ناز کر رہے ہوں گے، ان کو وہاں پر حطمہ کے اندر جو چورا چورا کرنے والی آگ ہے اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ پھر قوت اور طاقت ہے، سیاسی قوت بھی ہے، بالادستی بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، فوجیں بھی ہیں۔ تو یہ دوسرے پہلو کا ذکر یہاں پر ہو گیا کہ ہاتھیوں کے ساتھ لشکر امنڈ کے آیا، اللہ کے گھر کو مٹانے کے لیے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ہتھیاروں سے نہیں بلکہ مٹی کے کنکروں سے فرشتوں کی فوج بھیج کر، جو کہ پرندوں کو لے کر آئے، ان کو بھی اسی طریقے سے چورا چورا کر دیا۔ اور اس لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان میں سے کوئی چیز بھی انسان کے کام آنے والی نہیں ہے۔ تو اگر آپ عام پہلو سے دیکھیں تو دراصل یہ سبق تو ہر زمانے کے لیے ہے، لیکن قریش کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے، جو کہ اس مخاطب ہیں، ان کے پس منظر میں اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو اسی ایک واقعے کے اندر پوشیدہ ہیں۔ جو لوگ کہ حضور کی مخالفت کر رہے تھے ان میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو دولت کے بل پہ کر رہے تھے، اور آپ کے خلاف آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کے خلاف اشارے بازی کرتے تھے، آپ کی غیبتیں کرتے تھے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، جس کی طرف کے قرآن مجید نے ہمزہ اور لمزہ کہہ کر اشارہ فرمایا ہے۔ تو وہ لوگ جن کے پاس دولت ہے اور دولت کے گھمنڈ میں وہ انسانوں کی عزت پر ہاتھ بھی ڈالتے ہیں اور نبی کی مخالفت کے لیے بھی کھڑے ہو گئے ہیں، اور پروپیگنڈے کے زور پہ چاہتے ہیں کہ اس پوری دعوت کو ناکام کر دیں۔
تو اسی لیے قرآن مجید نے، کیونکہ پروپیگنڈا کا زور تو بہت بڑا ہوتا ہے اور جو بات آدمی کے کان میں پڑتی ہے اسے بڑا اثر کرتی ہے، اس لیے قرآن مجید نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ہدایت فرمائی کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں، آپ کی برائیاں کرتے ہیں، آپ کے خلاف جگہ جگہ نفرت پھیلاتے ہیں، اس پر آپ صبر کریں۔ اور دوسرا، جن کے پاس قوت تھی، جو قوت کے بل پہ تشدد کر رہے تھے، اور اس وقت کے مسلمانوں کو جو بالکل شروع کے دور میں ایمان لائے تھے، ان کو جلتی ریت میں لٹاتے تھے، ان کو پتھر مارتے تھے، ان کو رسیوں سے باندھ کر مارا کرتے تھے، ان کے سامنے بھی یہ بات رکھی گئی ہے کہ یہ قوت اور طاقت بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ پھر اس میں خانہ کعبہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ مرکز ہے دعوت کا۔ خانہ کعبہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو اس کی بندگی کے لیے بنایا گیا۔ قرآن مجید نے خود اس بات کا اعلان کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو اللہ کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، مبارکن ھدی للعالمین، بڑی برکت والا گھر ہے، اور یہ سارے عالموں کی اور سارے جہانوں کی ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات، اس کے اندر بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی سکونت کا بھی مقام ہے، اور یہی کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور پھر اس گھر میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہوگا وہ امن پائے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں پر اس بات کو لازم کر دیا ہے کہ جو بھی سفر کر سکتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، وہ اس گھر کی زیارت کرے۔ تو خانہ کعبہ کی یہ خصوصیات ہیں جو کہ دنیا کے کسی اور عبادت گاہ اور پرستش کی جگہ میں نہیں پائی جاتی، ان کا قرآن مجید نے واضح طور پہ اعلان فرمایا ہے۔ بنا ابراہیمی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جن بنیادوں پر قائم کیا، ان پر تو یہ آج تک موجود ہے، اور سب جانتے ہیں کہ یہ کون سے بنیادیں تھیں جن پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ اس بات کو بھی تقریباً 4 سے 4,500 سال کا وقت گزر چکا ہے، اور 4,500 سال سے دنیا بھر کے لوگ، پہلے عرب کے اب ساری دنیا کے، مسلسل وہاں کی زیارت کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری روایات کے مطابق تو پہلا گھر ہونے کی وجہ سے دراصل اصل بنیادیں اس کی آدم علیہ السلام نے رکھی تھیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں انہی بنیادوں پر دوبارہ اس گھر کو تعمیر کیا گیا تھا۔ تو خانہ کعبہ کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقصد کے لیے ہجرت کی، اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو لا کر یہاں پر آباد کیا۔ یہاں نہ پانی تھا، نہ رزق تھا، اور نہ امن تھا، نہ چین تھا، انسانی نہیں تھے۔ یہاں پر لا کر انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو آباد کیا، یہیں آ کر پھر انہوں نے اس گھر کی تعمیر فرمائی، اور یہیں سے اس بات کا اعلان کیا کہ سارے لوگ یہاں پر اللہ کی بندگی کے لیے آئیں۔ پھر اس کے معمار بھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جیسے لوگ تھے، وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، تو یہ اللہ کا گھر جو ہے یہ، اور پھر یہی اس آخری دعوت کا اللہ کی اور آخری کتاب کا اور آخری نبوت کا مرکز بننے والا تھا۔ یہیں پر حضور کی پیدائش ہوئی، اور ہوئی بھی اسی سال جس سال کے اصحاب فیل کا لشکر آیا۔ اس لیے دراصل یہ پورا واقعہ جو ہے یہ نبوت محمدی کی بھی ایک نشانی ہے۔ معجزات تو نبوت کے آنے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، لیکن یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اس لیے محفوظ فرمایا ہے اتنے بڑے لشکر اور اتنی بڑی قوت کے مقابلے میں، کہ یہاں سے اس کی آخری دعوت اور آخری کتاب اور آخری رسول اسی مقام سے برپا ہونے والے تھے، اور یہ خانہ کعبہ اس کے بعد ان کی تحویل میں جانے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس گھر کو مشرکین سے نجات دے کر اور امت مسلمہ کے سپرد کر دیا۔ اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام نے 2 باتوں کی دعا فرمائی تھی۔ ایک تو یہ دعا فرمائی تھی کہ یہاں پر تو امن قائم رکھ، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن کا شہر بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں جو بسنے والے ہیں ان کے رزق کا سامان کر دے۔ اور مقصد یہ بنایا تھا ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، یعنی پورے اللہ کے دین کو، بندگی کو قائم کریں۔ تو یہ اللہ کا گھر دراصل ان ساری چیزوں کا مرکز اور محور تھا۔ یہ پورے انسانیت کی ہدایت اور آنے والے سینکڑوں ہزاروں سال تک جو کتاب انسانوں کی ہدایت دینے والی تھی، جو نبی انسانوں کا ہادی بننے والا تھا، اس کی جائے پیدائش بھی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی ظاہر فرمائی کہ
کہ اس نے اپنے ذرائع سے، قوت سے اور اپنے معجزے دکھا کر اس لشکر کو برباد کر دیا جو لشکر کے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہاتھی اگر آگے نہیں بڑھا تو یہ بھی دراصل اسی چیز کی پیشن گوئی ہے کی تکمیل ہے کہ یہ گھر جو ہے وہ امن کا گھر ہے۔ حضور نے خود اس بات کی شہادت دی جب آپ صلح حدیبیہ کے لیے آئے اور اس وقت مارکا یہاں تک پہنچ گیا کہ لڑائی ہو جائے گی، اور لڑائی اگر ہوتی تو بڑی خونریزی ہوتی خانہ کعبہ کے چاروں طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دے دی تھی کہ تم مسجد حرم میں نہ لڑو، لیکن اگر لوگ تم سے لڑیں تو تم کو لڑنے کی اجازت ہے، لڑنے کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ لیکن جب حضور کی اونٹنی تھی، جب آپ نے مکے کی طرف بڑھنا شروع کیا تو قصوہ نام تھا آپ کی اونٹنی کا، اونٹنی بیٹھ گئی اور اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہاں تو لوگوں نے کہا کہ اونٹنی تھک گئی ہے، وہ بھی آپ کا کہنا نہیں مان رہی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس اونٹنی کو اسی نے روک دیا ہے جس نے کہ اس ہاتھی کو روک دیا تھا ابرہا کے جو خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چنانچہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت تھی کہ صلح حدیبیہ ہوئی اور قریش ٹوٹ ٹوٹ کے حضور کے ساتھ مل گئے، اور جب فی الواقع مکہ فتح ہوا تو ایک قطرہ خون کا نہیں بہایا گیا، اور بیت مسلمانوں نے جتنے بڑے بڑے مراکز بعد میں فتح کیے، تو بیت المقدس فتح کیا، اس موقع پر بھی ایک قطرہ خون کا نہیں بہایا گیا، اور لوگوں نے خود دروازے کھول کے صلح نامے پہ دستخط کر دیے۔ دمشق فتح ہوا تو ایک قطرہ خون کا نہیں بہایا گیا، لوگوں نے خود ہی دروازے کھولے اور مسلمانوں کو دعوت دی کہ اندر داخل ہو جائیں۔ تو یہ دراصل اس گھر کے پرامن ہونے کی نشانی تھی کہ اس کو اس جنگ سے اور تباہی سے محفوظ رکھا گیا۔ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ جیسا میں نے آپ سے بیان کیا کہ سارے مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ پرندے امن کر آئے اور پرندوں نے پھر اپنے پتھروں کے ذریعے جو انہوں نے پھینکنا شروع کیے اس پورے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ اور بھی تعبیریں ایسی کی گئی ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح غیر معمولی طور پر پیش نہیں آیا، بلکہ یہ پرندے جو ہیں دراصل وہ جراثیم ایسے لے کر آئے تھے، مٹی ایسی تھی جس میں کہ چیچک کے جراثیم تھے، اور یہ مرض کے جو جس سے کہ فوجی مرنا شروع ہوئے تھے، اس کی ساری نشانیاں جو عرب کے کلام میں بیان ہوئی ہیں وہ چیچک کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ دراصل اس قسم کے جراثیم لے کر آئے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو جو واقعہ بھی پیش آتا ہے وہ اللہ کی تدبیر سے پیش آتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ دن رات صبح شام جو چیز بھی پیش آ رہی ہے، ایک اگر کوپل بھی نکلتی ہے زمین سے تو اللہ کی مرضی سے نکلتی ہے، سورج نکلتا ہے تو اللہ کی تدبیر سے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے تو اس کی تدبیر سے ڈوبتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پورا بچہ بنتا ہے بوند پانی سے تو اللہ کی تدبیر سے بنتا ہے، مرتا ہے تو اللہ کی تدبیر سے مرتا ہے۔ تو کوئی واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی قوت اختیار سے باہر ہو۔ کوئی ورق قرآن مجید کو کہتا ہے کوئی ورق نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کے حکم سے، اس حد تک اس کی تدبیر جو ہے اس کائنات کے اندر ہے، اور اس کے حکموں کو ہو، اس کے احکام کو، تدبیر کو نافذ کرنے کا کام اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید نے جگہ جگہ اس بات کو واضح اور صاف کیا ہے۔ تو اگر یہ حیرت انگیز طریقے سے پیش آیا تو، اور اگر عام حالات کے مطابق پیش آیا، اس لیے کہ ہمارے دور کے بعد مفسرین نے یہ تعبیر بھی کی ہے کہ قریش نے خود بھی پتھر پھینکے، اور اس کے بعد ایک آندھی اٹھ کے آئی، پتھر جس طرح دھول گرد کا غبار اٹھتا ہے ہمارے آندھی آتی ہے، تو یہ آندھی جو ہے اس نے پتھر لا کر پھینکنا شروع کیے، اور یہ بھی ہے کہ دراصل ان پتھروں سے جو بیماری پھیلی وہ بھی طبعی جراثیم کا نتیجہ تھی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو چیز بھی پیش آئی کس طرح پیش آئی، یہ اگر بات اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود اس کی وضاحت فرماتا۔ یہ بات اہم نہیں ہے کس طرح پیش آئی، بلکہ یہ بات اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے جس طرح بھی کام کیا، اس نے ایک عظیم الشان لشکر کو جو اس کے گھر کو مٹانے کے لیے آیا تھا اس کو اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس میں تسلی کا سامان ہے کہ جو دعوت آپ لے کر کھڑے ہوئے ہیں یہ دعوت بالآخر کامیاب ہوگی، اور کوئی بڑی سے بڑی قوت، اتنی بڑی قوت جو خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے آئی، وہ قوت بھی اللہ تعالیٰ نے برباد کر دی۔ کیسے ہی حالات ہوں، ظاہری ساز و سامان نہ ہو، دشمن کئی گنا زیادہ طاقتور ہو اور مظلومی کا کتنا ہی دور ہو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر بھروسہ ہو، ایمان و تقوی اور صبر کے ساتھ آدمی جدوجہد کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ بالآخر جو دعوت کے خانہ، جب خانہ کعبہ کو اس نے جو پتھروں کا گھر ہے محفوظ فرمایا،
تو جو دعوت کے وہ اپنی انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کی صورت میں اور اپنے نبی کی شخصیت کی صورت میں دنیا کو دے رہا تھا، اس کی حفاظت بھی اسی کے ذمے تھی، اور بلاخر اس سے غلبہ بھی اور اس کی کامیابی بھی۔ پھر اس نے مخالفین کو یہ چورا چورا کر دیا، تو مشرکین کے سامنے بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا صرف فضل اور رحمت ہے کہ تم تجارتی قافلے چلا رہے ہو، ہر طرح سے رزق تمہیں چلا آ رہا ہے، دشمن امن کے آیا اور تم سب اس کے شاہد ہو، جانتے ہو، تم اس کو دیکھتے ہو، غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں محفوظ رکھا، تو تمہیں پھر اسی رب کی بندگی کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس رب کی بندگی کرنا چاہیے کہ جو اس گھر کا بھی رب ہے۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ وہ بات ہے کہ جو دراصل اس سے اگلی صورت میں بیان ہوئی ہے، اور یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کے سے جڑی ہوئی ہیں اور تسلسل میں آئی ہیں، اور اسی لیے مکمل بات تو اسی وقت ہوتی ہے جبکہ دوسری صورت بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اس کے بعد پھر جو بات اس کے اندر بہت واضح اور صاف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بھی اس لشکر کو برباد اور تباہ کیا، اس کو اس نے ایسا کر دیا جیسا کہ بھوسا ہو کھایا ہوا۔ چنانچہ لشکر ہی تباہ نہیں ہوا بلکہ 3 سال کے اندر اس کی پوری سلطنت پارا پارا ہو گئی ابرہہ کی، اور یمن میں اس کا نام و نشان 3 سال کے اندر مٹ گیا اور دوسرے قبائل نے اس کو مغلوب کر لیا۔ یہ بھی اللہ کی وہ نشانی ہے کہ جو بار بار دیکھنے کے اندر آتی ہے کہ لوگ دنیا کے اندر اٹھتے ہیں اور بڑی قوت کے ساتھ اٹھتے ہیں، من اشد منا قوہ، یہ قرآن مجید نے قوم عاد کا دعویٰ نقل کیا ہے کہ ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے، ہم سپر پاور ہیں، من اشد منا قوہ، اور ہم نے پھر اس کے اوپر عاد کے اوپر ہم نے آندھی بھیجی، اور 8 دن مسلسل وہ ہوا جو ہے وہ چلتی رہی، پتھر لائی، اولے لائی، برف لائی، جو کچھ بھی لائی، 8 دن میں نام و نشان اس کا مٹ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر واضح اور صاف کر دیا ہے کہ یہ دراصل جو کام ہوا اور جس طرح اس نے اس کو انجام دیا، یہ اس نے اپنے دین کو مکمل کرنے کے لیے اور دین کو غالب کرنے کے لیے انجام دیا۔ اس پوری صورت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی رکھا ہے، واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، یہ بات بھی بہت صاف اور ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا قانون بیان فرمایا ہے یہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ تو اگر ہم پھر سے ان ساری چیزوں کو سمیٹیں تو ایک تو اس کے اندر عام بات ہے، اور وہ عام بات اس حوالے سے ہے جو بات کی گزشتہ صورتوں سے برابر کہی جا رہی ہے کہ کامیابی کا اصل معیار جو ہے وہ نہ دولت ہے نہ دنیا کی طاقت ہے، بلکہ وہ ایمان اور عمل صالح ہے، اور وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو نیکی اور بھلائی کی تاکید اور تلقین کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جہاں افراد اور معاشرہ ایمان اور عمل صالح پر قائم ہوں گے اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی خیرخواہی اور بھلائی اور ایک دوسرے کو جم جانے کی دین پر نیکی پر اس کی تلقین پائی جائے گی، لوگ ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہوں گے، اپنی اپنی فکر نہیں کریں گے، بلکہ مالی طور پہ اور مادی طور پہ بھی ایک دوسرے کے غمخواہ اور خیرخواہ ہوں گے، اور دینی طور پہ بھی اور نیکی کے لیے بھی ایک دوسرے کو نیکی کے راستے پہ قائم رکھیں گے۔ یہی دراصل کامیابی کی راہ ہے، ورنہ جو کچھ بھی آدمی دولت جمع کرے گا اور جو کچھ طاقت جمع کرے گا، یہ سب یا تو جب آدمی خود ختم ہوگا قبر میں چلا جائے گا اس وقت ختم ہو جائے گی، یا دنیا کے اور بہت سارے جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے اور جس طرح وہ اپنے نظام حکمت کو چلا رہا ہے اس کے تحت وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جو مال کا ذکر ہے سورہ الہمزہ میں وہ پہلے آ چکا ہے کہ جمع مالم وعددا، جس نے مال کو جمع کیا گن گن کے رکھا اس کو بھی چورا چورا کر دیا جائے گا، آخرت میں وہ جہنم میں جائے گا۔ مال جمع کرنا اور گن گن کے رکھنا یہ ایک ایک آدمی کا اپنا کام ہے، اس لیے ہر آدمی اس انجام سے دوچار ہوگا اور یہ آخرت میں ہوگا، لیکن قوت اور طاقت کے بل پہ دوسری قوموں کو مغلوب کرنا، ظلم ڈھانا اور اس کو جمع کرنا یہ قوموں کا کام ہے، اور اس لیے قوموں کو اپنا انجام جیسا میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں اپنے اعمال کا نتیجہ اسی دنیا میں دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کی مثال جو ہے یہ اصحاب فیل کے واقعے کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ خانہ کعبہ کا مقام بھی اس کے اندر واضح اور صاف جو کیا گیا ہے تو اسی لیے کہ خانہ کعبہ کی امانت جو اللہ تعالیٰ نے مسلم امت کے سپرد کی ہے اس کی حفاظت اور پھر اس کو دعوت دین کا مرکز بنانا یہ بھی اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر برپا اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور اس کو ادا کرے۔ تو یہ صورت بالکل ٹھیک اپنے مقام پر
وہی پیغام لے کر آ رہی ہے کہ جو اس سلسلہ بیان کے اندر ٹھیک جگہ پر فٹ ہوتا ہے، اور اسی پیغام کو واضح کرتا ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے کہ دراصل تو آدمی کو اس امتحان میں ڈالا گیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور اس کے ذریعے سے کامیابی اور فلاح حاصل کرے۔ اس کو نیکی اور برائی کی تمیز دی گئی ہے۔ جس نے کہ اپنا تزکیہ کیا، نیکی کو اختیار کیا، تو وہی کامیاب ہوگا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس کے بعد آپ مختلف صورتوں میں مختلف مضامین سنتے رہے ہیں، اور سب کے سب جو ہیں وہ اسی ایک مرکزی مضمون کے اوپر مرکوز رہے ہیں کہ آدمی کی بھلائی اور اس کی کامیابی اللہ کی اسی فطرت کو پہچاننے میں ہے کہ وہ نیکی کا بدلہ دے گا اچھا، اور برائی کا بدلہ دے گا برا۔ نیکی سے وہ آدمی اختیار کرے اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ دنیا کے مال و دولت بھی آزمائش کے لیے ہے، قوت اور طاقت بھی آزمائش کے لیے۔ نہ مال و دولت اپنی جگہ پر بری چیز ہے، نہ قوت اور طاقت اپنی جگہ پر بری چیز ہے۔ یہ سب اس لیے ہیں کہ ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اور آدمی آخرت کے لیے نیک اعمال کمائے اور وہاں پر اللہ کی طرف سے اس کے اجر کا مستحق ہو۔ اور قریش کیونکہ قرآن مجید کے پہلے مخاطب ہیں، اس لیے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حضور کی کامیابی اور حضور کی فتح کی خوشخبری بھی اسی سلسلہ کلام کے اندر آئے گی۔ آپ کو دشمنوں کی تباہی بربادی اس کا جو اعلان ہے وہ بھی اسی سلسلہ کلام کے اندر آگے آئے گا۔ لیکن یہاں سے پھر اب قریش سے خطاب شروع ہوتا ہے اور خاص طور پہ ان کا ذکر ہے، تو اس میں عام بات بھی ہے جو سب انسانوں کے لیے ہے، اور قریش سے خاص طور پہ ہے کہ تمہارے اوپر یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس گھر سے تمہاری سیادت ہے، قیادت ہے، تجارت ہے اور عرب کے اندر تمہاری پوزیشن ہے، اس گھر کو جب ایک اتنا بڑا لشکر ہاتھیوں کے ساتھ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے اس کو برباد و ختم کر دیا۔ اس گھر کی طرف جو انسان جاتے ہیں اور ہر سال اس کا حج کرتے ہیں، یہ تو پھر رہتی دنیا تک جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے آخری رسول پر ایمان لائیں، ان میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے، جیسا میں نے اس آیت میں آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی جا سکتا ہے اس کے اوپر اس بات کا فرض ہے کہ اس گھر کی طرف جائے اور حج کرے۔ یہ گھر جو ہے یہ بھی ان بہت ساری نشانیوں کا حامل ہے، فی آیات بینات، اور اس میں سے جو ایک کنکری مارنے کا فعل ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے یہی کہا ہے کہ یہ بھی دراصل اسی جو لشکر کے اوپر پتھر باری ہوئی تھی اسی کی نشانی ہے۔ اس کی نشانی ہو یا نہ ہو، لیکن پتھریاں مارتے ہوئے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے کنکروں کے ذریعے ایک پورے لشکر کو برباد کر دیا، اور دین کی حمایت کے لیے اسلحہ اور ساز و سامان جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ایمان اور تقویٰ اور عمل صالح کی ضرورت ہے۔ یہ سبق بھی حج کا پوری عبادت انسان کو دیتی ہے، اور حج اگر آپ غور کریں تو جہاد سے مشابہ عبادت ہے، اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ میری امت کی جو رہبانیت ہے وہ جہاد اور حج میں ہے۔ جہاد کے لیے بھی لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، گھر بار چھوڑتے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور جا کر بالکل کچھ نہیں ہوتا لیکن لڑتے ہیں، بھڑتے ہیں۔ یہاں پر وہ اللہ کے گھر کے چاروں طرف آتے ہیں اور اپنی جان تو قربان نہیں کرتے ہیں، اس کی نشانی کے طور پہ، فدیے کے طور پہ جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا چکر لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پتھریاں مار کر یہ بھی اسی رسم کو تازہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیج کر، لشکر بھیج کر کس طریقے سے اپنے گھر کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ نشانی بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اس کے بعد آنے والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو اپنی بندگی کی دعوت دی ہے اس انعام کے صلے میں کہ اس نے ان کو خوف سے، دشمنوں کے خوف سے اور بھوک سے، جس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس بات کا کہ تجارت نہ ہوتی اور عرب جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی وہاں پر یہ ساری غذا اور رزق نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق آج امت کی تعمیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔